بھئی دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے. میں جب یہاں آیا تھا تو چھوٹی سی مسجد تھی اور پیچھے ایک کمرہ تھا. اس کمرے کا جو دروازہ تھا وہ میرے آنے کے بعد لگا تھا، دروازہ نہیں تھا. اور دروازہ کس طرح تھا؟ یہاں پر باہر ملک سے ایک لاش آ گئی تو پھر جب دفنانے لگے تو بکسے سے نکال دیا. وہ بکسا انہوں نے مسجد میں بھیجا. مسجد والے دروازہ نہیں خرید سکتے تھے، یہ حالت تھی. اس کو تراشا، تختے نکالے، اس سے میرے کمرے کا وہ مردے کا جو بکس تھا اب آتے جاتے اس منحوس لکڑی کو میں چوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ میرے کمرے کا دروازہ بنا ہوا ہے. اور دروازہ کتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ مولانا فضل حق ممتاز ایک مثالی شخص تھے. وہ مجھ سے ملنے اندر آئے تو دروازہ کندھے پہ رکھ کے لے آئے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اکھڑ گیا تو میں آپ کے پاس لایا. ادھر دروازہ رکھ کے اندر لے آئے. وہ اللہ کا ایک عجیب بندہ تھا. وہ ایسے خدا کے نیک بندے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے وی جوار دیارا نوے 11-12 اور غنم دیارا نوے میش مارا یارا. مکئی کی روٹی ایک ٹائم کی 12 اور گندم کی روٹی کوئی مرد گنتا نہیں ہے جو کھاتا ہے، گننے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے ہاں ایک مؤذن تھا، اس کو میں نے کہا کہ جاؤ حضرت تشریف لائے ہیں. تو مجھے پتا تھا کہ ہوٹل میں تو اتنا سالن ہوگا نہیں، ہوٹل تھے بھی نہیں، بہت دور تھے. میں نے کہا ایک کونڈا دہی کا لے آؤ پورا. تو اس نے کہا کہ کونڈا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مولانا صاحب کو کھانا نہیں کھلائیں گے. اور 50 روٹیاں لے آئے. وہ مؤذن حیران ہوا. جب واپس آئے میں اور مؤذن اور تینوں بیٹھ گئے. ہم نے جو کھانا تھا کھا لیا. مولانا نے پوچھا کہ بس؟ میں نے کہا کہ ہاں. مؤذن نے بس کیا تو حضرت نے فرمایا کھانا تو اب کھاؤں گا جب تم ہٹ گئے. ایک آستین چڑھایا اور وہ سارے ملا کے اس میں ڈالے اور پھر مؤذن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ قریب میں ہوں تو ایک 8-10 اور لے آنا. اس کو فضل حق ممتاز کہتے ہیں. یہاں روڈ پر رکشے کے لیے ہم کھڑے تھے تو مجھے کہا رکشہ چھوڑو، مجھے رکشہ نہیں لے جاتا ہے، بس ڈھونڈو. میں نے کہا کہ کیوں نہیں لے جاتے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں. جو رکشہ آتا ہے مجھے کہتے ہیں کون جاتا ہے؟ میں نے کہا مولانا دیکھ کے کہتے نہیں. میں بھی حیران. مجھے کہا آپ نے مجھے بے عزت کیا، اب ہنسیں گے نہیں، رکشے کو ٹھیک کرتا ہوں. ایک رکشہ آیا میرے پاس رک گیا. استاذ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا حضرت کو جانا ہے. ان کو دیکھا نہیں. تو اس نے کہا جاؤ یار جاؤ. اور ایسا ہاتھ ادھر رکھے ہوئے اس سے مجھے کہتے ہیں دوسری طرف دیکھو. اور رکشے کے پیچھے ہاتھ رکھا. اب وہ رکشہ جگہ سے ہلتا ہی نہیں. اب وہ جتنے بھی چلاتا ہے وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا. حضرت نے صرف بایاں ہاتھ تھوڑا سا رکھا ہوا ہے. ایسے 50 روٹیاں نہیں کھاتے تھے، وہ دکھاتے تھے. تو جب وہ رکشہ بند کر کے جب وہ دیکھتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھا لیتے تھے. وہ رکشہ بند کر کے آگے سے کھولا اور کچھ پتہ نہیں اوپر نیچے کیا، پھر لگایا، پھر جب چالو کر دیا مولانا نے پھر پیچھے ہاتھ رکھا. اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا حضرت بیٹھ جاؤ. حضرت جب رکشے میں بیٹھ گئے آپ یقین کر لیں رکشہ ٹیڑھا ہو گیا. مجھے کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. وہ لڑ پا رکشہ بالکل کگر والا. کسی زمانے میں اکوڑا خٹک میں ایک طالب علم پر جن آتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا. ایک دن اکوڑا خٹک کے بازار میں وہ پڑا ہوا تھا، منہ میں جھاگ آئی تھی، آنکھ کے باہر نکلی تھی. فضل حق لالا آ گئے. اس طالب علم کے اوپر پورا لیٹ گئے. ناک پہ رکھی، ہاتھوں پہ رکھے. اس نے جو ایسے آنکھیں کھولی اس جن نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کا باپ ہوں. جن کو کہا تیرا باپ آیا ہوں. کہتے مرتے دم تک اس طالب علم پر دوبارہ جن نہیں آیا. مطلب یہ کہ ایسا دور تھا کہ میری تنخواہ کے لیے ہر مہینے یہاں میٹنگ ہوتی تھی. تو میں نے کمیٹی والوں سے کہا مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، میں تو بنوری ٹاؤن کا طالب علم ہوں، وہیں کھانا کھاتا ہوں، اتنے پیسے دو کہ کرایہ ہو جائے بس، تنخواہ کی. میرا مطلب یہ تھا کہ میرا مسئلہ قبول کر لے. توحید و سنت میں نے آج نہیں سیکھا ہے، درجہ رابع سے شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. اور اسی طرز کا میں نے خدا کا شکر ہے کہ موحدین پیدا ہو رہے ہیں. کیسا نہ ہو کہ میری تنخواہ کی وجہ سے مجھے نکال دیں یہاں سے. ہر مہینے کے آخری 2-3 رات میٹنگ ہوتی تھی بڑے بڑے افسروں کی، 500 روپے تنخواہ پوری نہیں ہوتی تھی. آج الحمدللہ تعالی 2,64,000 تنخواہیں بڑھتی ہے ہر مہینے. 2 لاکھ سے زیادہ وظائف تقسیم ہو رہے ہیں. 4 لاکھ کا صرف آٹا آتا ہے مہینے کا.
اور سب ملا کر شاخوں کا اور یہاں 10 سے 15 لاکھ کا ایک مہینے کا خرچہ ہے. اور مسجد پہلے بھی لوگوں نے دیکھی ہے، گلشن کے ماحول میں یہاں شیڈ لگے ہوئے تھے. جمعے کے دن لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے اور ایک بلی دوسرے بلی کے پیچھے دوڑتی ہوئی شیڈ کے اوپر آ جاتی تو نمازی صفیں توڑ کے بھاگتے کہ شاید کہیں سے بم پھٹا یا فائرنگ ہو رہی ہے. ڈس 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 ڈس. یہ خود میں نے محسوس کیا. نماز کا پتہ کیا جی لوگ بھاگ گئے کیونکہ وہ اوپر کچھ خطرہ تھا. میں نے کہا خطرہ نہیں تھا بھائی، بلی دوڑ رہی تھی. آج الحمدللہ تعالی اللہ کا گھر خاص شان و شوکت سے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا ہے. مجھ سے پڑھنے والا ایک مزمل بھائی تھے، میں نے پہلے کیسے سنا ہے. آج دیکھو ہزاروں علماء اور بہترین خلقت اللہ نے یہاں بھیجی، لیکن اس بات کا احساس تو ہر وقت ہے کہ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. جب میں سفر پر چلا جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو یہ محلے کے بزرگ اور بعض بوڑھے بڑے غمگین ہوتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو ایک اور دو جمعہ نہیں گزرتا ہے تو یہ کیسے کام چلے گا؟ ظاہر بات ہے وہ وقت تو آنے والا ہی ہوتا ہے جس نے آنا ہے. اللہ اس لیے جنت کے ماحول میں فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں سے کسی نے جانا نہیں، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. حدیث صحیح میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا کل کبش، اور جنت و جہنم کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا یا اہل الجنہ خلود لا فنا بعد ھذا اليوم، جنتیوں خوش ہو جاؤ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کوئی موت تو ختم. دوزخیوں سے یا اہل النار خلود لا فنا، اے دوزخیوں اب ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتے رہو گے اور کوئی موت اب نہیں آئے گی، موت ختم کر دی جائے گی. حدیث میں ہے کہ صحابہ نے گزارش کی تھی کہ حضرت کبھی ہمارا جی چاہے کہ جنت سے باہر کہیں چلے جائے تھوڑی دیر کے لیے، جائز نہیں ہوگی. تو سورۃ کہف کے اخیر میں جواب آیا لا یبغون عنہا حولا، جانا چاہیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں یہ عاجز اور فقیر اگر 1 سال نہیں 5 سال بھی اندر رہوں میں، باہر میرا کوئی کام نہیں. ہزاروں نمازی اللہ بھیج رہے، سینکڑوں طلباء بہترین بازوق بادب اللہ بھیج رہے، ساری نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ساری خوشیاں میسر ہے. مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الا یہ کہ مسلمانوں کے دین کی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. ہم نے دنیا میں ایسی آرام گاہیں دیکھی جہاں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جب تنذیر بھی ہو گئی اور تبشیر بھی ہو گئی، توحید کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا دلائل کے ساتھ، اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا چیلنج کے ساتھ، تحدید کے ساتھ، تو مشرکین نے اور مخالفین نے اعتراض کیا. اعتراض بھی مسئلے پر ہوگا. سب لوگ آپ کو حضرت حضرت تو نہیں کریں گے، آپ کے مقام اور مرتبے سے ناواقف آدمی، آپ کے پروگرام سے اختلاف کرنے والے بھی پیش آئیں گے. اللہ